آج سے کوئی 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے روح سے 40 برس ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر، یتیہون فی الارض فإنها محرمة علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے کر ابھری تھی، اس نے جنگ کی، جوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع ہوا کامیابی کا۔ تو شاید 40 برس تک پاکستان کی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید اللہ کرے، امید تھی۔ اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحکام پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے، میرا خون جگر ہے اس کے اندر۔ امید تھی کہ ہوگا، انقلاب یہاں آئے گا، اللہ کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تاروں پود بکھر کے رہ گئے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سن 92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استحکام پاکستان، یہ 85-86 میں آئی ہے، لکھی گئی 85 میں، چھپی 86 میں۔ 92 میں میری کتاب وہ آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو پڑھیے ان کو خدا کے لیے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل۔ اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یا سنگیز کیفیت، 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ایک ممکنہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، یہاں محسوس کر کے لوگ جاگ جائیں، یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجئے، سن 92 کی چھپی ہوئی کتاب، تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں۔ پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ترکوں نے قائم کی، ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے۔ اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو کا فتوحات ہوئی ہے، یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی جو قاتل تھے، سفاک تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پی رہا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں۔
بہرحال یہ تین جو آپشنز میں نے سن 92 میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں، انہیں پڑھ لیجیے۔ اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں۔ آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی، تو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوں۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ ہاں، اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے بارے۔ 3 سال پہلے کی بات جو کہ تو قائم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لیے پادک ہیں۔ اللہ اللہ خیر سے شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی۔ بش صاحب کیا کر کے گئے؟ کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہ یہاں کیا۔ ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ بھارت سے معاہدہ ہوا ہے، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی ہے۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس وقت 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمنان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PWD کے، انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں۔ ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے ہیں، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس ختم۔ آج یہ جملہ 100% آپ کی نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ اللہ خیر سلام، ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے۔ لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں۔ وی ہیو بین کٹ ٹو سائز، اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے۔ اب آپ شکنجے میں ہیں، وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے،
کرزئی کے بیانات سنیے. یہ کون ہے؟ اس ماسٹرز وائس ہے. وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی. آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے گا. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے. یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ بھی ہے جو دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا. چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈیولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے گی.